السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اکرام اللہ جویا اور آج دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں پارلیمنٹ ہاؤس سے۔ آج انتہائی دو اہم ترین باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ پہلی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کے اوپر واضح طور پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے گی۔ جنید اکبر کے استعفے کی بات اور بازگشت جو چل رہی اس کے حوالے سے جنید اکبر سے بھی بات کریں گے اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ سیاسی اختلافات اور پارٹی کے اختلافات کیوں بڑھ رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں اور کون اس کو بڑھاوا دے رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ویلا کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے ہم، جو ہے وہ خاص طور پر مودی کی اس تقریر کے حوالے سے جو گزشتہ راز مودی نے جنگ کے اختتام پر ایک تقریر کی، اختتامی تقریر مودی کی، اس کے اوپر پارلیمنٹ ہاؤس اراکین قومی اسمبلی کا کیا رد عمل ہے۔ میرے حکم میں یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، ایوان بالا جو ہے اس میں بیٹھنے والے اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ کیا موقف رکھتے ہیں مودی کی اس تقریر کے حوالے سے، اور مودی کی تقریر کو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، دیگر پارٹیوں کے جو رہنما ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی بات کریں گے اور بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی جو اختلافات ہیں ان میں جو شدت اختیار ہو چکی ہے اس کے حوالے سے بھی جنید اکبر سے بات کریں گے اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی بات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن پارلیمنٹ ہاؤس سے جو ہے وہ آپ کو لے کر دیتے ہیں۔ جنید اکبر صاحب میرے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے استعفے کی باتیں چل رہی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف میں جو بات چل رہی تھی کہ جو اختلافات ہیں وہ اب ابھر کر سامنے بھی آ رہے ہیں اور آپ کے استعفے کی بات چل رہی ہے اور ساتھ میں جو آپ کو کمیٹی سے جو ہے وہ ہٹائے جانے کی بھی بات چل رہی ہے، تو خان صاحب کا اعتماد نہیں ہے یا پھر کسی اور کا اعتماد نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربانی۔ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کا اعتماد اگر نہیں ہے تو پھر مجھے اس نے تو خیر اعتماد کی بات نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہی مجھے جو میں سن رہا ہوں لوگوں سے میڈیا پہ کہ شاید میں وہ احتجاج پہ ہم جا رہے ہیں اس پہ فوکس نہیں کر سکوں گا اس کمیٹی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے خان صاحب کو یہ کیا گیا ہوگا، تو اسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر میں اس پہ بھی پھر میں سوچنا ہے دوستوں سے مشورہ کروں گا کہ میں جب سے 3 مہینے ہو گئے میں صدر بنا ہوں رمضان میں، چونکہ ہماری نہیں ہوتی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، 2 مہینے میں میں نے تقریباً 20-22 ڈسٹرکٹ جو ہے وزٹ کیے۔ وہ ورکر جو نومبر کے بعد مایوس ہو گئے تھے، میں نے کوشش کی اس کو دوبارہ وہ پارٹی میں جان ڈالنے کی، اس کو دوبارہ موٹیویٹ کرنے کی، جتنا مجھ سے ہو سکا۔ یہاں آفس میں بھی آپ لوگ دیتے میں شام تک بیٹھا رہتا ہوں، پھر 11-12 بجے پر اسی ورکر کو سنتا ہے جو شکایتیں ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ صوبے میں آج تک کوئی کلاس 4 بھی ہماری حکومت میں بھرتی نہیں ہوا، میرے ڈسٹرکٹ میں تو نہیں ہوا، مجھے نہیں پتہ اگر کسی میں ہوگا۔ جو ورکر ہمارا یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد جو ریاستی جبر سے جیلوں میں گئے، غریب ورکر ہے، کلاس 4 تو پی اے کا اختیار ہوتا ہے، تو اس کے باوجود بھی میں نے کوشش کی کوئی جگہ ہو، تو مجھے لگ رہا ہے اگر یہ پوزیشن ہے تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید کیا کچھ لوگ میری پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں، تو پھر مجھے سوچنا ہوگا کافی چیزوں پہ، پھر میں آگے سوچوں گا۔ نہیں، خان صاحب مطمئن نہیں ہے یا کچھ لوگ مطمئن نہیں ہیں؟ کچھ خان صاحب بیچارے کو تو گلا تو میرا اس سے نہیں ہو سکتا، اس کو ساتھ تو مخصوص لوگ ملتے ہیں جس کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، جس کے آپ نہیں ملنا چاہیں گے خان صاحب سے، اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہیں گے؟ خان صاحب سے میں 18 دفعہ خان صاحب نے مجھے بلایا اور ملاقات نہیں کرنے دی، تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں، ہم نہیں مل سکتے، کچھ لوگ ملتے ہیں اور کچھ اور بھی لوگ ملتے ہیں، وکیلوں کے ساتھ بھی میرا اتنا نہیں ہے، شاید اس کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہے جو شاید میری۔ آپ کو پارٹی میں اس کے پیچھے کون نظر آ رہا ہے جو آپ کو اس وقت ہٹایا جا رہا ہے؟ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، انشاءاللہ تعالیٰ وقت یہ ثابت کر لے گا کہ کون نظر ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ تو خوش نہیں تھے میرے اس پوزیشن سے، تو وہ پہلے دن سے شاید کسی اور کی بھی خواہش تھی کرسی پہ بیٹھنے، باوجود اس کے کہ میں تو اس دوڑ میں تھا ہی نہیں اور مجھے تو سمجھ بھی نہیں تھی، لوگ مجھ پہ ہنستے تھے کہ میں سب کرتا رہا کہ مجھے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سمجھ بھی نہیں ہے، تو اس کی کسی کو پرواہ تو میری نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی ہے کہ میری پرفارمنس سے یا میں نے جو کوشش کی ہے پارٹی کے لیے 2-3 مہینوں میں، اگر میں اس سے قیادت مطمئن نہیں ہے تو پھر میں آگے بھی سوچوں گا، کیونکہ میرے اس سے میں نہیں کیا کمیٹی آپ استعفیٰ دینے کے سینس میں ہے یا پھر نہیں دیں گے؟ کیا نہیں پارٹی کا نہیں پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا، پارٹی مجھے وہ فیصلہ تو مجھے قبول تھا، اپنے لیے میں مستقبل کے لیے کچھ فیصلے پھر کروں گا، کیونکہ مجھ سے اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، یہ میری اس سے زیادہ نہ کیپیسٹی ہے، نہ کمیٹی ہو یا نہ ہو، اس سے زیادہ انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، میرے اتنے ریسورسز نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، جو اس سے زیادہ اگر پارٹی مجھ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے
پارٹی کو پھر مزید فیصلے بھی کرنے چاہیے. نہیں، مجھے یہ بتائیے گا جو اس وقت اختلافات کی باتیں چل رہی تھی، اس وقت جو اختلافات ہیں آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ تو بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات پہ پارٹی کے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ، جنید اکبر کسی اور کی کوئی حیثیت اہمیت ہے نہیں، تو اس کے اختلافات کی تو کوئی حیثیت نہیں. ہاں، پارٹی کو اگر نقصان ہوگا تو اگر قیادت میں کرپٹ لوگ ہوں گے، کیونکہ کرپٹ بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کی فائلیں ہوتی ہے. پارٹی کو نقصان ہوگا اگر فیصلوں میں اختیار کسی اس بندے کے ساتھ ہوگی جو کمپرومائز ہو، اس سے نقصان ہوگا. باقی اس اختلافات سے نقصان نہیں ہوگا. اگر میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ میری کرسی سے یا اس سے پوزیشن سے تو پتہ نہیں کہ فرق پڑے گا کہ نہیں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز اور 4 لوگوں کی ٹیم دیں گے اور پھر مجھے کہے کہ ڈیلیور کر دے، تو میرا خیال ہے یہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ ورکر مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے اور نہیں کر سکتا. کرپٹ لوگوں کے ساتھ، کمپرومائز لوگوں کے ساتھ تحریک کامیاب نہیں ہوتی. تو یا تو پارٹی فیصلہ کرے کہ کرپٹ لوگوں کو نکالے اختیاروں سے، اور یا پھر مجھ پہ رحم کرے، کسی اور کوئی ذمہ داری دے. تھینک یو ویری مچ. استعفے کی جو باتیں چل رہی تھی اور پارٹی میں جو اختلافات کی باتیں چل رہی تھی، اس حوالے سے جو ہے جنید اکبر صاحب سے خصوصی طور پر بات کی گئی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پارٹی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو استعفیٰ دینا تو یہ ضرور استعفیٰ دیں گے. اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. جو ہے اس کو اپنے ملک کے اندر سے اٹھانی پڑ رہی ہے. سارا ملک جو ہے اس وقت مودی کے خلاف وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک سیلاب کرٹیسزم کا اس پہ آیا ہوا ہے. اور کل اس نے تقریر میں کچھ اپنا سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے جتنا کھلارا پڑ گیا ہوا ہے اس سے سمیٹا نہیں جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس کے بھی دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں. 12 فیصلہ جو ہے وہ تو اس کی عوام کرے گی. تو 2 مسائل انہوں نے کہے ہیں. کشمیر کا انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ اس پہ بحث ہو جائے گی، اور دوسرا ٹیررزم کا انہوں نے کہا ہے. تو میں نے تو پچھلے 2-3 روز سے کہہ رہا ہوں کہ 3 بڑے مسئلے ہیں جو کسی ملاقات میں ایجنڈے کی فہرست میں آ سکتے ہیں. ایک تو ٹیررزم ہے، تاکہ ایک ہی دفعہ ساری دنیا جو ہے، بین الاقوامی برادری جو ہے، یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ٹیررزم کا نشانہ پاکستان بنا ہے پچھلے 25-30 سال میں، یا جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے اس میں کوئی صداقت ہے. یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. اور شہباز شریف نے، پرائم منسٹر نے بار بار کہا تھا کہ یہ جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے پلوامہ والا، اس کی انٹرنیشنل تحقیق کرا دی جائے، جو ہندوستان نے نہ مانی. تو میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کمیشن جو ہے اس مذاکرات میں ترتیب دینا چاہیے جو پاکستان کی ٹیررزم کے خلاف جنگ ہے، جو اس کو ایکنالج کیا جائے، جو پچھلے 20-30 سال سے اس وقت ہم لڑ رہے ہیں. اس کے لیے بے شمار نقصان اٹھائے ہیں. دنیا ساری نے مل کے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا پاکستان اکیلے نے ٹیررزم کے خلاف ان 2 جنگوں میں شرکت کی وجہ سے. افغانستان میں جو ہم نے امداد کی بین الاقوامی برادری کی، یہ اس کے سارے نقصانات آج بھی برداشت کر رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ جو ہے کشمیر کا، جو بھی مودی صاحب نے کہا ہے کہ جی اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. ایک ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور ہمارا نقطہ نظر جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سلامتی کونسل کی قرارداد ہے، اور حکومت کے اس وقت کی حکومت کے پنڈت جواہر لال نہرو کے بیانات ہیں کہ یہ مسئلہ پلیبسائٹ کے ساتھ، رائے شماری کے ساتھ حل ہونا چاہیے. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے، جو مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کلیش کے دوران جو ہے جو بیان دیے گئے ہندوستان کی طرف سے، اس میں اس کے اوپر جو ہے ایک اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. یہ ایک سیٹلڈ شدہ مسئلہ ہے 1960 کے معاہدے کے تحت، سندھ پاس معاہدے کے تحت جو ہے اس کو کھولنے کی کوئی گنجائش نہیں جب تک دونوں پارٹیاں جو ہے وہ رضامند نہ ہوں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چوتھا مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا. ہو سکتا کوئی اور بھی ہو.
یہ 3 مسئلے جو ہیں مذاکرات کے لیے بالکل ایجنڈا بن سکتے ہیں. تو ہمارے موقف کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ہمارا جو موقف ہے کہ ہم دہشت گردی میں سب سے زیادہ ہم نے نقصان اٹھایا, یہ جو سنتاس معاہدہ ہے, تو اس سارے کو لے کے آپ جا رہے ہیں انٹرنیشنلی؟ جی دیکھیں, نہیں میں وہ تو ایک علیحدہ کارروائی ہے نا جو سنتاس معاہدے کے اندر جو ہے موجود ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر یہ نیگوشیشن جب بھی سٹارٹ ہوتی ہیں تو میری دانش میں یہ اس کے ایجنڈے کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ یہ ایک معاہدہ جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ اس کی شکوں کے مطابق, معاہدے کی شکوں کے مطابق طے ہونا چاہیے. اس کا کوئی پارٹی جو ہے یونیلیٹرلی فیصلہ نہیں کر سکتی. سیدھی بات. ایسا سوال میرا یہ تھا کہ بات چیت کا آغاز تو ہونے جا رہا ہے, تو اس کے مستقبل کا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں نجومی تو نہیں ہوں, مستقبل کے نظر سے دیکھتے ہیں. میں تو یار اسی حالات کے مطابق ہی کمنٹ کر سکتا ہوں. یہ جو ہے سر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں چونکہ انڈیا کی شواہد موجود ہے کہ وہ ملوث ہے, تو یہ بلوچستان ڈسکس کریں گے. یہ اگر دہشت گردی پہ ہے تو لازمی طور پہ یہ شواہد جو ہے اس میں آئیں گے اور ضرور آنے چاہیے. آپ کی ایک اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اس کے تمام تر ثبوت جو ہے وہاں پہ آنے چاہیے, اور تاکہ بین الاقوامی کو برادری کو پتہ لگے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی جو ہے, اور اس کے شواہدات جو ہیں وہ کینیڈا کے بھی موجود ہیں, امریکہ کے بھی موجود ہیں, پاکستان کے بھی موجود ہیں. ایکچولی پچھلے 25-30 سال سے ہم دونوں محاذوں پہ, اپنے مغربی اور اپنے مشرقی محاذوں پہ ہندوستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ طالبان بھی جو ہے یہ ہندوستانی ہیں, ان کے ایجنٹ ہیں, اور BLA والے بھی جو ہے وہ بھی بھارت کے ایجنٹ ہیں. صاف اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے, آپ کو کچھ ثبوت بھی دے سکتے ہیں. جی میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں. دنیش کمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. دنیش صاحب, آپ نے مودی کی تقریر سنی, ری ایکشن کیا ہے مودی کی تقریر سننے کا؟ مودی کی تقریر سننے کے بعد میرا پہلا ری ایکشن یہی تھا کہ کیسانی دلی کھمبا نوچے, کیونکہ وہ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے انڈیا کے عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے, اور اس طرح سے وہ کر کے اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے عوام بھی اس کو سمجھ گئی ہے, تو انڈیا کے عوام کیا پوری دنیا کے عوام انہیں سمجھ گئی ہے کہ وہ شکست خوردہ ایک رہنما کے طور پر اب منظر عام پر آئیں گے. دنیش صاحب, جو پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ مختصر سی ہوئی, شکر ہے کہ اس میں بچت زیادہ ہوگی, اوور آل اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان مزید جو جنگ نہ ہو اس کے حوالے سے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ دیکھیں جی, جنگ کہیں بھی ہو بربادی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کسی مسلم یا ہندو یا کسی مذہب کی نہیں, یہ انسانیت کی بربادی ہوتی ہے, اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ سے بچنا چاہیے. مگر جب بات ہو جارحیت کی کہ یک طرفہ جارحیت کی جائے تو یقیناً جواب دینا پڑتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ آئندہ کس طرح سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے عالمی برادری نے ایک رسپانڈ دیا ہے, امریکہ نے یا دوسرے ملکوں نے, تو ان تمام جو یورپی یونین ہو یا اقوام متحدہ کو چاہیے کہ کبھی بھی اس طرح کے جھگڑے ہوں تو وہ ان چیزوں میں پہلے ہی آ جائے تاکہ جنگ کے ایک خوفناک تباہی سے بچا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. صاحب, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات کی باتیں چل رہی تھیں, اب اس میں تھوڑی سی ہوا اس لیے زیادہ آئی ہے کہ جنید اکبر صاحب کے استعفے کی بھی بات چل رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنید اکبر صاحب کا جو کیلیبر ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس کو چلانے کا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ ہیں جو میری کارکردگی سے ناخوش ہیں, یا پھر وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے پاس یہ پورٹ فولیو ہو. تو آپ کس سائڈ پہ دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ بہت دبنگ اور بہت ماشاءاللہ قابل بھی ہیں, لائق بھی ہیں, دلیر بھی ہیں, اور وہ بالکل اس عہدے کے لیے بھی بالکل مستحق ہیں, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں, خان صاحب کی پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ایک عہدہ دیا جائے وہ اس کو ہی پوری تن دھن من سے جو ہے اسی میں جو ہے وہ اپنا توجہ دے, اور اس کو جو ہے لوگوں میں وہ جو ہے ایک تحریک کی شکل جو ہے خیبر پختونخوا کے وہ صدر ہیں, صوبائی صدر ہیں, تو ان پر دوسرا بوجھ ڈالنا میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سارے ایسے MNAs ہیں جو پوری ملک کا احاطہ رکھتے ہیں, جن کو بیوروکریسی کی سمجھ ہے, جو اس کرپشن کے مافیے سے جو ہے وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں دل سے, اور پاکستان کو جو ہے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی پورٹ فولیو پہ, کون سے پورٹ فولیو پہ ان کی جو ہے وہ نیگلیجنس دیکھی گئی ہے, یا پھر ایسی کیا چیز دیکھی گئی ہے جس کی وجہ سے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا, یا پھر ان کو اس فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا گیا؟ نہیں, بالکل مجبور نہیں
नहीं किया गया, देखें ये वैसे ही आर्जी उनके पास पोर्टफोलियो था। देखें इसलिए कि कुछ ये भी आया कि जी खैबर पख्तूनख्वा के पास जो है सारे ओहदे हैं, तो पंजाब के MNAs खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा हैं अददी तौर पर। तो शायद ये एक सोच आई है कि पंजाब को ये जो है ओहदा देना ज़्यादा मुनासिब होगा ताकि बैलेंस रहे। लेकिन ये खान साहब की बार के अपनी सोच है, अपनी समझ है, जो फैसला पंजाब का बेहतरीन कैंडिडेट आपको कौन दिखाई दे रहा है जो शायद यहाँ से अगर इनसे पोर्टफोलियो लिया जाए? इमरान खान जिसको भी करेंगे वो बेहतरीन होगा। इसलिए ये कायद का फैसला होता है, क़यादत का फैसला होता है, इस पर किसी को जो है एतराज़ नहीं होता है। क्योंकि एक बात बड़ी बात है, आप 100 कह लें कि पार्टी में इख्तिलाफात फलाना, इमरान खान की क़यादत पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। जिसने इमरान खान को छोड़ा है वो ज़ीरो हो गया है आवाम की नज़र में, वो अपने घर में नहीं जा सकता है। तो इसलिए इमरान खान की क़यादत जो है वो गैर मुतनाज़ा है, वो जिसको भी मुनासिब समझेंगे वो। खोसा साहब, आप रुकने कौमी असम्बली भी हैं, ये बताइएगा मोदी ने रात को तकरीर की है, आपने सुनी है, क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका मोदी की तकरीर पर? देखिए मोदी का तो मैं माजरत खाना भी था, वो कभी तो कहता था कि हमें अहिंसा सिखाया है, अमन सिखाया है, कभी तो ये बात करता था हमने चुन चुन। देखिए अगर उनका मीडिया सुने तो वो कहते हैं हमने दहशतगर्दों का पाकिस्तान में कमा करके तहस नहस कर दिया। हमारा अगर मीडिया सुने तो ये एक बैटल ऑफ नर्व्स होती है, ये अपने अपने जो है आवाम के लिए, जो आप जाहिर है आप भी नबाज होते हैं तो आप अपना जो है आवाम की राय के खिलाफ आप नहीं अपने मुल्क में दे सकते। तो वो यही वो कर रहे हैं इंडिया वाले। तकरीर को कैसे देखते हैं मोदी की, खासतौर पर अगर मैं तकरीर इसको कहूँ एक शिकस्त खुर्दा, एक जख्मी जो है जानवर की तकरीर थी, जख्मी जानवर की तकरीर थी। और क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर हल की तरफ जाएगा, या मोदी जो है जिस वक्त उसकी तकरीर से जो लग रहा है वो शायद हल की तरफ नहीं जाना चाहता, तो क्या पाकिस्तान बावर करवा पाएगा? नहीं, देखें कश्मीर का मसला में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें बहुत दिक्कतें हैं, ना वो कर सकता है ना हम उस पर सरेंडर कर सकते हैं। अब तो यूनाइटेड नेशंस की एक ही जो है करारदाद, हमारा तो असूली मौक़िफ़ है कि भाई यूनाइटेड नेशंस की करारदाद है कि इसमें इस्तिस्बाब राय करवाने लोगों की जो है बुनियादी हक है, और उनसे पूछ लें कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं नहीं आना। ये 1948 की सबसे पुरानी बैनुल-अक़वामी ये कमिटमेंट है बैनुल-अक़वामी बरादरी की पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। हम तो उसी को चाहते हैं, हम ये नहीं कहते हमें दे दो, हम कहते हैं उनसे पूछ लें लोगों से, लोगों का हक है भाई, आप किसके साथ जाना चाहते हैं बस उनसे पूछ लें। और जाहिर है कि उन्हें रिश्ता दीवार है, सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उनके दिल धड़कते हैं आपस में, सिर्फ मजहबी तौर पर नहीं है बल्कि आधी बरादरी उधर है, आधी बरादरी इधर है। थैंक यू वेरी मच। सबज़ादा हामिद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबज़ादा साहब, मोदी ने रात को जो तकरीर की है उसमें टेररिज्म के हवाले से उसने बात की है, कश्मीर के हवाले से बात की है। कश्मीर का मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है और सियासी क़यादत इस वक्त इस कैलिबर की है कि मसला हल होगा। कश्मीर का मसला हल तो होना चाहिए, और मोदी के जो फाशिस्ट इक़दाम थे उसकी वजह से जो दोबारा कश्मीर का मसला था वो पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट हो गया है। बाकी जो उसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तकरीर की है, जिस आदमी को खुद बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता हो, जिस आदमी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उसके अमेरिका दाखिले के ऊपर ऑफिशियली पाबंदी लगाई गई हो, वो दहशतगर्दी के हवाले से क्या बात करेगा। और तकरीर मैंने उसकी नहीं सुनी, मैं लानतियों की तकरीर नहीं सुनता, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उस जैसे एक फजूल इंसान की तकरीर सुनता फिरूँ जिसका हकीकत से पता। इस वक्त जो सियासी क़यादत है इस कैलिबर की है कि मसला कश्मीर को हल करने की तरफ जा सकेंगे? देखिए सियासी क़यादत का अपना एक रोल होता है। पाकिस्तान की जो ग्राउंड डायनेमिक्स है उसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी रहनुमा इमरान खान है। तो अगर इमरान खान साहब को बिठा के, इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करके, उन्हें बिठा के बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को भी आप ले आए, चाहे फॉर्म 47 की ही हो, तो फिर भी बहरहाल मामला इंटरनेशनली हो सकता है और हम उसे सेटल करने की पोजीशन में हो सकते हैं। हमारे पास इमरान खान की शक्ल के अंदर एक इंतहाई मैच्योर लीडर ऑलरेडी मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। जो अभी जुनैद अकबर साहब का जो मामला है उनसे इस्तीफे की बातें चल रही हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे मुखालिफ चंद पार्टी के लोग हैं
जो नहीं चाहते कि मुझे ये पोर्टफोलियो मिले और इसके ऊपर वो नाखुश हैं। कारकर्दगी मसला नहीं है, मसला चंद लोगों की नाखुशी है जिसकी वजह से खान साहब जो है ये डिसीजन ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जुनैद अकबर को जानता हूँ, प्यारा बंदा है, बरकर आदमी है, मुखलिस आदमी है। ठीक है, खान साहब की खातिर जान देने वाला बंदा है और उसकी कारकर्दगी बतौर प्रेसिडेंट खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ बहुत खूबसूरत जा रही है और यहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी वो फिट जा रहा है। तो 1 दिन यहाँ मीटिंग होती है हफ्ते में, 5 दिन तो वहाँ दे रहा है। ठीक है, एक वर्कर भी है और उसके लिए ये चीज़ें छोटी है। वो जो शख्स कहे अपनी जान की बाजी लगा के फिर तो उसके लिए खान साहब का जो हुक्म है हम आंखें बंद करके हाजिर करेंगे। खान साहब इमरान खान के अलावा कोई और बात है नहीं, जो भी उसका हुक्म है। 12 पार्टी में मामला होते रहते हैं, घर के मसले, कोई बड़े इख्तलाफात नहीं हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ये सिर्फ हमारे मुखालिफ का प्रोपेगेंडा है। घर में सगे भाई लड़ पड़ते हैं, बाप बेटी की लड़ाई है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है। तो ये छोटी चीज़ें, PTI अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली है और इमरान खान हमारा यकीनी तौर पे इस टाइम बाप है, मुल्क का किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है ना, पूरे मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी कुर्बानी इमरान खान की उसके दोस्तों की किसी की भी नहीं है। खान साहब को होती है कोई बात नहीं, जेल में बैठे को अगर कोई बात हो जाती है तो इतनी कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। कहाँ ना कि कुछ अपना जुनैद अकबर पे किसी चीज़ का इल्ज़ाम है। वो एक बात की कि जो वो KP में सिर्फ टाइम दे, पार्टी को टाइम दे, जब इधर PSC में बैठा हो तो मसले होते हैं। ये चीज़ हो, ये ऐसी बात इख्तलाफात नहीं है। बाकी जुनैद अकबर को सलाम है, बहुत जुरत वाला आदमी है और ज़बरदस्त आदमी है, कोई उसमें नहीं है। कोई पार्टी में हमारे यहाँ किसी MNA को, मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं किसी की खुशामद नहीं करता, जो सच्चा बंदा उसकी सच्ची बात करो, तो बात है कि वो उसको कोई MNA किसी को यहाँ कोई ऐसा उसके बारे में इख्तलाफ नहीं। अच्छा, मुख्तसरन ये बताइए, मोदी की तकरीर आपने सुनी है, क्या रद्द अमल है आप? देखो जी, मोदी तो वैसे भी बुखलाहट का शिकार है, इस टाइम वो पागल हो चुका है और उसका जो एजेंडा था, जो उसमें तकब्बुर था, वो तकब्बुर उसका जो है ना खाक में मिल चुका है। वो अब जो बकवासबाजी करे उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेफाक रखना चाहिए। ताकि देखिए अभी मसला बना ना, कौम इकट्ठी हो गई, वो डिजिटल दहशतगर्द जिनको कहते थे वो भी सारे इकट्ठे हो गए। सोशल मीडिया ने, कौम ने क्या इकदार, हमें अपनी फोर्स पे सलाम है। लिहाजा हमारे जो अंदरूनी मामला थे इसको बेहतर करो, इत्तेफाक रखो। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है ना किसी सियासत का हिस्सा ना बने, अपना काम करे और ये सियासत आवाम को करने दे। जिसको आवाम चाहती है वो वज़ीर आज़म बने, वो काम करे और मेरा मुल्क बेहतर सके। देखो हमारा दुश्मन बहुत खौफनाक है, उसने वार किया, अल्लाह ने उसको रुसवा किया, अल्लाह ने उसको नाकाम किया। अब हमारे लिए जो है ना चौकन्ना होना चाहिए। अब हमें मज़ीद गंद नहीं मारना चाहिए, अब हमें मज़ीद अपनी कौम को ज़लील रुसवा नहीं करना चाहिए। अब जो है ना इस पे हमें डंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है, आइन की ज़रूरत है, आइन की बहाली हो। पर हकीकतन इमरान खान को फौरी रिहा करें ताकि उसको कौम का एतमाद है, वो मेरे मुल्क को लेकर आगे बढ़े। थैंक यू। नाज़रीन, मैंने आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और ख़ास तौर पर जुनैद अकबर की गुफ्तगू आपके साथ शेयर की। जुनैद अकबर का क्या कहना है आपने खुद सुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी पार्टी के जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। उसका अहाता जुनैद अकबर ने खुद अपने इस बयान में भी किया जो आपको मैंने सुनाया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी जो पार्टी के इख्तलाफात हैं उन पर खुल के बात नहीं की गई। एक सियासी बयान जो है वो दिया गया, लेकिन उस सियासी बयान के अंदर भी छुपा हुआ इख्तलाफ जो है वो दिखाई दे रहा था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा पार्लियामेंट हाउस के अरकान कौमी असम्बली जो है वो मोदी की तकरीर को एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म की तकरीर जो है वो करार दे रही हैं और एक जानवर जो हारा हुआ होता है और उस हारे हुए जानवर की मिसाल जो है वो दे रहे हैं पाकिस्तान के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, ख़ासतौर पर मोदी की उस तकरीर को। और उस तकरीर में जो कहा गया उसके ऊपर जो रद्द अमल पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो अरकान कौमी असम्बली हैं, जो तमाम फ़ैसले करने के लिए फ़ैसला साजी के हवाले से इस पार्लिमान में ऐवान बाला में बैठे हुए हैं, उनका जो मौक़िफ़ है आपके साथ मैंने शेयर किया। कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन और व्लॉग जो है वो पार्लियामेंट हाउस से कैसा लगा, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।